اتنے ظالم ظلم بھی شرم آئے. دور جہالت میں بھی ایسے کام نہیں ہوتے تھے جو آج ہوتے ہیں. کافر ہندو جو پہلے دور کے ہندو کافر تھے، حضور کے دور کے اندر جو مشرک تھے، وہ بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. ان کی لڑائیاں بھی کسی اصول کی لڑائی ہوتی تھی، ان میں بھی کوئی پابندی کوئی پائی جاتی تھی پھر جا کے ہوتے. لیکن آج کے دور کوئی پابندی نہیں، کوئی اصول نہیں. کلمہ پڑھتے مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود کسی نام کی کوئی تکلیف آ جائے. حتیٰ کہ میں نے بٹ صاحب کے علاقے کی بات ہے، 2 سگے بھائی ہیں، گئے ہیں بچڑا لینے گئے ہیں. جا کے بچڑا لے لیا، باپ ساتھ ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا تو گھر کا انتظام سنبھال، اور ہم یہ لوڈ کرا کے کسی گاڑی رکشے پہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. ریٹ ٹھیک مل گیا. اس نے منڈی میں بھی 10,000 منافع پہ، 5,000 منافع پہ، 15,000 منافع پہ بیچ دی. بھائی کو پتا چلا کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے، بیچ دیا انہوں نے. کہا تو ہے کدھر؟ اس نے کہا میں محلے کے فلاں کھوکھے پر چائے پی رہا. وہ بگدہ لے کے، جو بڑا وہ جس کے ساتھ ہڈیاں توڑتے ہیں، وہ وہاں سگا بھائی ہے چھوٹا. صرف کیا ہے کہ اس نے اس کا بچڑا بیچ دیا، بس اس کا قصور اتنا ہے. اس نے بھی دیکھا منافع ہے، باپ کی رضا بھی شامل ہے. یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے یا کون سی ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے، وہ آیا، وہ بگدہ لے کے اس کی گردن پہ مارا، اس کی گردن اتر گئی. ایک انسان کی قیمت 10,000 جتنی بھی نہیں، اور بھائی کی قیمت. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے صبر سیکھا نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے مصیبت پر صبر سے اللہ کیا دیتا ہے. اگر یہ تو تکلیف ہے نہیں، اگر تکلیف آ بھی جائے، کافر گولی مار کے علاج سمجھتا ہے، خودکشی کر کے زہر کھا کے وہ سمجھتا ہے میرا علاج ہے. مسلمان تیرا علاج گولیاں نہیں ہیں، خودکشی تیرا علاج نہیں ہے. تیرا علاج یہ ہے کہ اللہ تکلیف دے تو صبر کر جا. وہ تکلیف رہتی نہیں ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اتنا مزہ اللہ کی نعمتوں میں نہیں آتا جتنا مزہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر صبر سے آتا ہے. اللہ ہر مومن مسلمان کو محفوظ کرے.